قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والرذائل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وارحمنا يا واسع الرحمة. مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ کریم کا بے پناہ شکر اور اس کی بہت بڑی نعمت جو اس نے ہمیں ماہ ذوالحجہ عطا فرمایا. ماہ ذوالحجہ کا چاند یہ نظر آ چکا ہے اور یہ مبارک مہینہ اپنی ساعتوں کو گزار رہا ہے. رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے بڑی برکتوں والا ہے اور مہینوں کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو اس کو سید الشہور کہا گیا کہ یہ مہینوں کا سردار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہور رمضان کہ مہینوں کا سردار رمضان ہے وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ اور حرمت کے اعتبار سے جو سب سے اعلیٰ مہینہ ہے سب سے افضل مہینہ ہے اپنی حرمت کے اعتبار سے فرمایا وہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے. تو یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. اس کی اگر فضائل کو مثلا بات کی جائے تو باقاعدہ اس کے اوپر کئی ایک احادیث موجود ہیں, قرآن کی کئی ایک آیات ہیں. جیسا کہ بالخصوص اس کی جو ابتدائی 10 دن ہیں ذو الحجہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر اور فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. یہ جو 10 راتیں ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کی ایک تعداد ہے جس نے فرمایا کہ یہاں یہ 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں. یہ بڑی عظمت والے ایام ہیں اور ان کی احادیث کے اندر بھی بہت سارے فضائل ہیں. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان راتوں ان دنوں کے اندر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ایک نیکی کرے تو 700 گنا اس کا ثواب ملے, اتنا اجر اس کا بڑھا دیا جاتا ہے. ان ایام کے اندر نفلی روزے رکھنے کا ثواب یہ بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا. تو بہرحال اس کے بے شمار فضائل ہیں. ہمیں بھی چاہیے حرمت والا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے ہیں جنہیں حرمت والا کہا جاتا ہے. 3 کے ساتھ لفظ حرام لگتا ہے, ذوالقعدۃ الحرام, ذوالحجۃ الحرام, محرم الحرام اور ایک رجب. یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں. ایسے مہینے ہیں کہ جو اسلام کے بعد بھی اور اسلام سے پہلے بھی ان کو حرمت والا سمجھا جاتا تھا. اس میں لڑائی جھگڑا قتال نہیں کیا جاتا تھا. جو اس وقت کفار ہوا کرتے تھے اسلام سے پہلے تو وہ بھی ان مہینوں کا ادب کیا کرتے اور اسلام نے بھی ان کی عزت کو باقی رکھا اور ان کی حرمت کو باقی رکھا. تو یہ وہی مہینہ انہی میں سے ایک ذو الحجۃ الحرام اور اس کے ابتدائی 10 دن یہ تو ویسے بھی ہمیں کئی ایک یادیں دلاتے ہیں اور حرمت کے اعتبار سے بھی عزت کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ ہے. تو ان کی تعظیم بھی کرنی چاہیے
اور اگر کوئی چھوٹا موٹا گناہ میں کرتا بھی ہوں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جو بھی ہے، ہر ایک کو اپنا پتہ ہے، تو وہ جتنے بھی میرے گناہ ہیں ان 10 دنوں میں تو چھوڑنے کی نیت پکی ہونی چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو انہیں 10 دنوں کی برکت سے ہو سکتا ہے آگے بھی بندہ پکی چھوڑ دے، لیکن کم از کم ان 10 دنوں میں کوشش یہی رہنی چاہیے کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا۔ میں نے شروع کے اندر پارہ 7 سورہ انعام اس کی آیت نمبر 54 یہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، یہ جو ایک آیت میں نے تلاوت کی، جو لوگ حاضری مدینہ کے لیے پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر پہنچتے ہیں، ان کو وہاں پر کیا انعام ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعاموں میں سے چند انعام اس آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ حاجی اس مہینے کے اندر حج کے لیے جاتے ہیں، اور جو بھی حج کے لیے جاتا ہے تقریباً کنفرم ہے کہ وہ مدینہ پاک بھی جاتا ہے۔ پچھلے جمعہ میں حج کے متعلق کچھ باتیں عرض کی، تو مدینہ پاک کی حاضری کے لیے جب بندہ جائے، مدینہ پاک کی حاضری اسی وجہ سے بندہ جاتا ہے کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تب حضور کے دربار میں اگر جانا ہے تو وہاں پر جا کر ہمیں کیا انعامات ملیں گے، اس کا کچھ تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلی بات اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کہ جو کچھ بھی ہے زمانے کے اندر وہ حضور کے صدقے میں مل رہا ہے۔ زمانے میں جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری حضور کے صدقے میں ہیں، اور باقاعدہ حدیث ہے اس کے اوپر، ایسا نہیں کہ بس ایسے بنا دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، نعمتوں کو تقسیم کرنے والا میں ہوں، واللہ یعطی، عطا فرمانے والا رب مجھے دیتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا جاتا ہوں۔ تو یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں ہمیں مل رہی ہیں۔ کوئی یہاں پر ہے، پاکستان کے اندر ہے، کوئی انڈیا کے اندر ہے، کوئی انڈونیشیا کے اندر ہے، کوئی امریکہ کے اندر ہے، آسٹریلیا کے اندر ہے، دنیا کے جس مرضی کونے کے اندر ہے، کوئی چرند ہے، پرند ہے، حیوان ہے، جانور ہے، انسان ہے، جو کوئی بھی ہے، ہر ایک کو جو نعمت مل رہی ہے وہ حضور کا صدقہ ہی مل رہی ہے۔ تو یہ سارا جہاں پر بھی بندہ ہو صدقہ حضور ہی کا مل رہا ہے، لیکن میں یہاں پر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا احسان کہ حضور کے صدقے میں کبھی ایک ٹائم بھی بھوکا نہیں رہا، رب نے بھوکا نہیں چھوڑا، بلکہ کھاتا رہا، پیتا رہا، رجتا رہا اور اپنے پیٹ کو فل رکھا۔ رب جہاں پر بھی میں ہوں مجھے عطا فرما رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں جسم کے اعتبار سے مدینے سے بڑا دور ہوں، یہاں پر بھی رب تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ اور کوئی مدینے میں پہنچ جائے تو وہاں تو عنایتیں ایسی بڑھتی ہیں نا کہ بندہ الفاظ کے اندر بیان نہ کر سکے۔ زبان کے اوپر کوئی چیز آتی ہے حضور عطا فرما دیتے ہیں، عطا حضور اللہ سے لے کر ہی دیتے ہیں، لیکن حضور عطا فرما دیتے ہیں۔ جو چیز بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے، سچی بات ہے، بڑی بڑی حسرتیں بندوں کی وہاں پوری ہوتی ہوئی دیکھی ہے۔ یہاں پر بسا اوقات ہوتا ہے نا، کوئی پتا چلے کہ جی عمرے کے لیے کیا ہوا ہے، مکے میں گیا ہے، مدینے میں گیا ہے، پیچھے سے بسا اوقات فون کیے جاتے ہیں، یار پاکیزہ جگہ تک گئے ہیں، میرے واسطے دعا کری، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے دعا کرنا، فلاں کام اٹکا ہے دعا کرنا۔ سچی بات ہے، انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہی کانوں سے سنا ہے، وہاں دعا کی ہے اور ساتھ ہی ادھر کام ہو چکے ہوتے ہیں۔ کئی ایک کام ایسے ہیں جن کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں دعا ہوئی، یہاں کام بن گیا، کہ وہاں پر تو بارش ایسی برس رہی ہے، رحمتوں کی، نوازشوں کی، نعمتوں کی اتنی بارش ہے کہ وہاں پر بندہ جو مانگتا ہے ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق لیے جاتا ہے۔ جس کا جتنا برتن ہے، جڑا جڈا وڈا پانڈا لے کے پہنچے ہے،
جتنا بڑا ظرف ہے جس کا وہ اتنا لے لے گا، جو چھوٹا مانگے گا اس کو اتنا مل جائے گا، جو بڑا مانگے گا اس کو اتنا مل جائے گا۔ وہاں پر اگر میں جاؤں اپنے لیے جو مانگوں گا حضور عطا فرما دیتے ہیں، اور وہی جگہ ہے اگر وہاں منصور جاتے ہیں امام منصور مار کے لوٹ جاتے ہیں، اگر وہاں پر محمد بن محمد جاتے ہیں امام غزالی بن کر لوٹ جاتے ہیں، حسن سنجری جاتے ہیں تو وہاں پر جب واپس آتے ہیں تو وہی حسن سنجری یہاں پر خواجہ صاحب بن جاتے ہیں، وہاں پر احمد رضا جاتے ہیں، یہاں پر امام اہل سنت بن کے لوٹتے ہیں۔ تو جس کا جتنا برتن ہے جو جا کر وہاں مانگتا ہے حضور عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ دنیا بھر کے اندر جہاں جو مل رہا ہے حضور کا صدقہ مل رہا ہے، تو جتنا جس کا ظرف ہے وہ لے لیتا ہے۔ اچھا ایک ہے میں یہاں پر ہوں مجھے مل رہا ہے، اللہ عطا فرما رہا ہے، حضور کے صدقے میں مل رہا ہے۔ ایک ہوں میں مدینے کے اندر چلا گیا، میں نے مانگا، جھولیاں اٹھائیں کہ یا اللہ حضور کے صدقے میں عطا فرما دے، حضور کی بارگاہ میں رکھا کہ یا رسول اللہ کرم کیجئے نا، رب سے یہ لے کر دے دیجئے، یہ عطا کر دیجئے۔ اگر حضور کو بھی کہا جائے نا کہ یا رسول اللہ آپ دے دیجئے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کو رہ کے دے دو۔ یہاں پر یہ نہیں کہ نہیں حضور کو کی طرف مانگ رہے ہیں، اللہ کو کیوں نہیں مانگا، شرک ہو گیا، مانگ اللہ سے ہی رہے ہیں، وسیلے کے ہم قائل ہیں۔ اب ہم حضور سے مانگتے ہیں یا رسول اللہ یہ دے دیجئے، جتنا ظرف ہے جتنا بھانڈا ہے اتنا مل رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، ادھر رہ کر عطا ہو رہا ہے، وہاں جا رہا ہوں مانگ رہا ہوں، عطائیں ہو رہی ہیں۔ ایک تیسری چیز ہے جو کہ ہر ایک کے لیے جو بھی بندہ وہاں پر جائے کچھ مخصوص شرائط ہے اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جس کے اندر بھی وہ شرائط موجود ہوں گی وہ انعام ہر ایک کو ملیں گے، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی اور ہوش ہو، چاہے عام بندہ ہو، جو بھی ہو، گناہگار ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، جو بھی حضور کے در پہ جائے گا بعض انعامات ایسے ہیں جو کنفرم ہیں کہ ملنے ہی ملنے ہیں، بندہ جا کے نہ بھی مانگے، سوال نہیں کرتا زبان سے، وہ انعام پھر بھی مل جاتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا جو شروع کے اندر تلاوت کی۔ رب کیا ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ، کہ اے محبوب جب آپ کے پاس آ جائیں، کون آ جائے مولا؟ فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب وہ لوگ آ جائیں نا کہ جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جب مومن بندہ آپ کے پاس آ جائے، مومن ہونا چاہیے شرط ہے، ایک مومن ہو دوسرا آپ کی بارگاہ میں آ جائے، مومن ہونا چاہیے، منافق نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بھی ماننے والا ہو، سارے انبیاء کو ماننے والا ہو، صحابہ کو ماننے والا ہو، اولیاء کو ماننے والا ہو، رب کو ماننے والا ہو، اور سارے عقیدے سیٹ رکھ کر آنے والا ہو۔ جب یہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب یہ آ جائے تو اے محبوب فقل، تو تم کہہ دو، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے کیا؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ پہلا انعام ہے جو بندہ ہے مومن کو وہاں پر جاتے ملتا ہے، کیا؟ سلام مل رہا ہے وہاں سے۔ اچھا یہاں پر دو اقوال ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی ایک قولی ہے، جب بھی بندہ وہاں پر جاتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو رب کا یہ فرمان ہے قرآن کے اندر موجود ہے، جب بھی بندہ حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے نا تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے اوپر سلام کی دعا فرماتے ہیں، اس کو سلام فرماتے ہیں۔ بعض علماء، دیگر بھی علماء ہیں، دونوں قول درست ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سلام رب بھیج رہا ہے، زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، تو حضور کی زبان سے رب کا سلام بندے کو پہنچ رہا ہے، کون؟ جو کہ ایمان والا ہو آپ کی بارگاہ کے اندر آ جائے تو اے محبوب آپ فرما دیجئے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اور دوسری چیز، دوسرا انعام یہ بھی بیان فرما دیجئے، وہ کیا؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، آپ یہ ان کو بیان کر دیجئے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کرنے کو، رحمت کرنے کو یہ لازم فرما لیا۔ رب کی ذات کے اوپر نہ کوئی چیز لازم کوئی نہیں ہے،
ہم کہتے ہیں نا یہاں دنیا میں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، حج کے کوئی استطاعت ہوئے فرض ہے، یہ کرنا فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر رب نے یہ چیزیں لازم کی تو لازم ہو گئی۔ اللہ کے اوپر کوئی بندہ، کوئی اور شخصیت، کوئی چیز لازم نہیں کر سکتی۔ جہاں پر بھی یہ آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر لیا، رب خود اپنے اوپر بعض چیزیں اپنی رحمت سے لازم فرما دیتا ہے، کہ وہ ایک قاعدہ بنا لیتا ہے، ایک اصول بن جاتا ہے کہ جو بندہ یہ کرے گا میں اس کو یہ ضرور عطا کروں گا ہی کروں گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ، ایک طریقہ بنا لیا۔ اے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے، جو ایمان والا ہو آپ کی بارگاہ کے اندر آ جائے، ایک تو اس کو سلام ملے گا، ایک تو اس کے اوپر سلامتی کی دعائیں ہوں گی، ایک تو وہ سلام لے گا، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اب گھبرانا نہیں، اب حضور کی بارگاہ میں آ گئے ہو نا، اب میرے سونے کی بارگاہ کے اندر آ گئے ہو، گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، خطا کار ہو، مجرم ہو، گناہ کر رہے ہو، غلطیاں ہو گئی ہیں، مانتے ہو، اقرار کرتے ہو، مولا سارا کچھ مانتا ہوں، میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، میں نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، میں نے رحمت اپنے اوپر لازم کر لی، تم آ جاؤ، سچی توبہ کر لو، میں سارا کچھ معاف کر لوں۔ رب کا اتنا احسان، حضور کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو جائے اور سچے دل کے ساتھ حاضر ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا مزید آگے، فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ، بے شک جس نے کوئی گناہ کیا تم میں سے کسی بندے نے، بجہالۃ نادانی کے اندر، بھول بیٹھا، توجہ نہیں رہی، کر بیٹھا شیطان کی باتوں میں آ کے، ثم تاب، پھر توبہ کر لی، اب توبہ کر لیتا ہے حضور کی بارگاہ میں آ کے، من بعد ہی، گناہ کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور پھر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، توبہ زبانی نہیں کہ توبہ کر کے گھر ہو گئی، نہیں، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، نہیں غلطی ہوئی تھی، اب نہیں کروں گا، اب یہ کام نہیں کرنا، اور میں جب یہ کر لے گا تو اے محبوب فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں چھما چھم برستی ہیں اس کے اوپر جو وہاں پر جاتا ہے، حضور کے صدقے میں وہاں پر بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک یہاں پر چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلامتی کی دعا بھی آ گئی اور نعمتیں بھی چھما چھم برستی ہیں، آیت کے اندر آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہیں کونے خانچے میں یہ سوال نکل آئے ایسے ہی کہ جی جس وقت تک حضور آئے تو سارا کچھ آیا ہے، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، تو اب تو یہ آیت کا حکم ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، آج بھی کوئی بندہ مومن وہاں پر جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کو یہی انعام ملتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری بعد موتی، جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کی، فرمایا کان کمن زارنی فی حیاتی، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جس بندے نے میری زندگی کے اندر، جب میں دنیا پر ابھی موجود ہوں اس وقت زیارت کی۔ اگر میں دنیا سے پردہ کر بھی جاؤں، کوئی آتا ہے میری قبر کے اوپر آ جاتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے کہ میری دنیاوی ظاہری زندگی کے اندر اس نے میری زیارت کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک خلیفہ تھا، خلیفہ مروان، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچتا ہے اور وہاں پر قبر مبارک پر پہنچ کر دیکھتا ہے تو آگے ایک بندہ ہوتا ہے، قبر کے اوپر اس نے اپنا چہرہ رکھا ہوتا ہے۔ جیسے خلیفہ مروان نے دیکھا نا، اس کو یہ بڑا عجیب سا لگا، اس کو شرعی مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا، معاملات کو اس وقت پتہ نہیں ہوگا، اس کو بڑا عجیب سا معاملہ لگا۔ اس نے یہاں سے نا گردن سے پکڑ کے کہا پتہ ہے کیا کر رہے ہو؟ خلیفہ مروان کہہ رہا ہے، اچھا خلیفہ کو یہ بھی کوئی نہیں پتا کہ جڑا بندہ تھلے ہے قبر کو بیٹھے ہے کون ہے، پتہ ہے کیا کر رہے ہو؟ یہ آگے سے جواب آیا کہ ہاں مجھے پتا ہے، میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوں۔ یہ کیا کرنا، وہ حضرت جنہوں نے قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے ایسے چہرہ کیا نا، وہ کوئی اور نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے کوئی عام بندہ ہو، بات کر دے کوئی گال نہیں، جنہوں پتا کوئی نہیں ہونا، وہ کوئی اور نہیں تھا،
وہ صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر رہا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے گھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بخشا رہنے کا، وہ صحابی وہاں پر موجود ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہر صحابی یہ ستارہ ہے۔ ٹھیک ہے، ستارہ جو ہوتا ہے نا، اس سے بندہ رہنمائی حاصل کرتا ہے، تو میرا ہر صحابی یہ ستارہ ہے، جس کی بھی تم پیچھے چل پڑو گے، جس کی بھی اقتدا کر لو گے، رہنمائی پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب صحابی یہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ میرا ماں پیو فوت ہو جائے نا تو اس کا مسئلہ اور ہے، حضور کا مسئلہ اور ہے۔ ان کو حضور کے اوپر اپنے والدین کو قیاس نہیں کرنا، اپنے گھر والوں کو قیاس نہیں کرنا، اپنے چاچے باپے دادے کو قیاس نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام قبر مبارک کے اندر بھی زندہ ہے، وہ وہاں پر بھی سنتے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے باقاعدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں سے بعض نے نا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، ابھی آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ آپ تک پہنچتا ہے، ابھی ہم آپ پر درود بھیج رہے ہیں تو یہ آپ تک پہنچ جاتا ہے، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، اس وقت کیسے پہنچے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب عطا فرمایا، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ابن ماجہ صحاح ستہ کی جو 6 کتابیں نا معتبر ترین صحاح ستہ، ان میں سے ایک ابن ماجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے جب صحابی کا سوال سنا نا کہ آج ہم دنیا کے اندر موجود ہیں، یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، ابھی آپ پر درود بھیجتے ہیں، آپ تک وہ پہنچ جاتا ہے، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے پھر کیا معاملہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، الانبیاء حی یرزق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ سن لو، اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں، وہ رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہے، الانبیاء حی، اللہ کے نبی زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ بندہ مر جائے تو ٹھڈے روٹی تو نہیں پہنتی، بندہ مر جائے تو اس کو رزق تو نہیں ملتا، چاہے وہ روٹی کی ضرورت میں جیسے بھی ہو، جو بھی اس کی تعویل کی جائے، مرنے کے بعد رزق کی حاجت تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے انبیاء، میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ ان کو موت نہیں آئی، دیکھیں موت کا وعدہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی جان ہے، جس کے اندر بھی چیز کے اندر جان ہے، اس میں موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، نہ کہتا ہوں، نہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کو دنیا سے موت نہیں آئی، لیکن اتنا ضرور یاد رکھا جائے وہ اللہ کے نبی ہے، وہ ہم جیسے عام بندے نہیں ہیں۔ ان کی موت ان کو دنیاوی طور پر آئی، جسے ہم موت کہتے ہیں، وہ ان کے اوپر لمحات آئے، لیکن وہ ایک مخصوص مقام تک تھے، ایک مخصوص وقت تک کے لیے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل موت کو کہتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، کہ صرف ایک آن کے لیے آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر اگر آج بھی کوئی جائے اور وہاں پر جا کر جوڑیاں پھیلا کر مانگے، رب ابھی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جو گئے ہیں مدینے کے اندر اور سچے دل کے ساتھ گئے ہیں کہ جب کچھ منگیا نے نا، تو میں کنفرم یہاں پر بیٹھے عرض کرتا ہوں، بھلے بعد میں کو مجھے پکڑ لے کہ نہیں جی نہیں، میں تو مانگ کے آیا تھا، نہیں منگیا، نہیں لبا، میں ادھر بیٹھا عرض کر رہا ہوں، جو بھی مدینے میں گیا صحیح عقیدہ لے کر گیا اور وہاں پر کوئی حاجت مانگی ہو، مجھے تسلی ہے اس کی وہ حاجت ضرور پوری ہوئی۔ الحمدللہ میں نے خود چیک نہیں کیا، بڑا کچھ دیکھا ہے خود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سعادت عطا فرمائی نا، پیچھے سے کئی ایک کے فون آئے، ایک کسی کی جگہ سے فون آیا جی کہ پتر دو دے ہو گئے، لبدا کو نہیں پہ دعا تو کرو، مدینہ گئے ہو، مدینہ پاک کے اندر موجود ہو، دعا کی، حضور کی بارگاہ میں عرضی رکھی، شاید رات کا وقت ہوا ہوگا کہ میسیج آ گیا یا فون آیا تھا کہ جی پتر لب گیا۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جی فلاں بیمار ہو گیا ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہو گیا، بڑا سیریس مسئلہ بن گیا ہے۔ جس کا سیریس ہوتا ہے وہ ساتھ ہی فون کر دیتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے چلو یار کو جانا نہ پہچانا نہ گئے ہے، ذرا بندہ دعا نہیں کہہ لے۔ جس کے لیے دعا کی ہے تقریباً بعد میں رپلائی ملا ہے کہ ہاں جی الحمدللہ کام ہو گیا ہے۔ حضور وہاں پر یہاں پر جب عطائیں ہو رہی ہیں تو بندہ جتنا قریب جاتا جائے عطائیں بڑھتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں۔
اور بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی لیے تو یہاں نماز پڑھتے ہیں نا، ثواب ہے، مدینے میں جا کے پڑھے تو ثواب بڑھ گیا، ثواب بڑھ گیا تو عطائیں بھی بڑھ جاتی ہیں، وہاں پر بڑا کچھ ملتا ہے۔ جو گئے ہیں اللہ ان کو پھر لے کر جائے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی بار بار لے کر جائے۔ تو مدینے کے اندر جا کر جو بندہ جو کچھ مانگے، اگر وہ جائز ہو تو اس کو مل جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، دعا کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دعا مانگی، میرے حق میں وہ بہتر نہیں ہے، اس کی جگہ پر کچھ اور عطا ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول ہو گئی، اس کا رنگ بدل گیا۔ بس اوقات بندہ مانگ کچھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی جگہ پر ہو کچھ اور جاتا ہے، لیکن یہ کچھ اور اگر ہوا ہے نا تو مراد یہ ہے کہ تیرے حق میں بندے بہتر یہ تھا اس لیے یہ ہوا، اگر وہ ہوتا تو تیری دعا مقبول ہے وہی ہو جاتا، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا اور اس کے بدلے تجھے وہ دوسری چیز عطا کر دی۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے بندہ رب سے دعا کرتا ہے تو ظاہری طور پر یہ لگتا ہے یار کوئی نہیں قبول ہوئی، لیکن باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو دعائیں ہمیں دنیاوی طور پر قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی نا، وہ ساری کی ساری ذخیرہ ہو رہی ہیں، کل قیامت کے دن ان سب کا ثواب ہمیں دیا جائے گا۔ اور وہاں پر بندہ پھر یہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا مقبول نہ ہوئی ہوتی، ساری کی ساری جمع ہو جاتی اور آخرت کے اندر ان کا ثواب مل جاتا۔ تو حضور کے در کی حاضری، اس کی تڑپ بھی رکھنی چاہیے اور حضور کی بارگاہ میں جا کے مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔